نور جہاں ڈرامے میں آنے والا ہے ایک زبردست موڑ جب مراد ہونے والا ہے اپنی نور ماما اور بھائیوں سے بدگمان۔ نور بانو نے بڑے پیار اور سلیقے سے مراد کو اس کی ماں کے خلاف کھڑا کر دیا کہ میرے لیے کچھ مت کرنا، جو کرنا ہے تم اپنے لیے کرو، اور مراد اپنے لیے ہی سٹینڈ لیتا ہے، اپنی نور ماما کے سامنے کھانے کی ٹیبل پر باتیں سناتا ہے۔ نور بانو کی مسکراہٹ تو نور جہاں سے برداشت ہی نہیں ہوتی، جس کے بعد وہ حنید سے کہتی ہیں کہ مراد ہم سے بدگمان ہو جائے گا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں بھائیوں کی گاڑی کے ساتھ ساتھ مراد کی گاڑی بھی ضرور آئے۔ اب حنید اپنے بھائی کو سبق سکھانا چاہتا تھا کہ اس نے نور ماما کی انسلٹ کی ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو آئے، حنید اسی وجہ سے اس کی گاڑی بھی لیٹ آئے گی۔ پہلے تو یہ گاڑی والے سین پر مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ بھلا ان تینوں بھائیوں کے پاس پہلے گاڑی موجود نہیں تھی جو اچانک نور جہاں نے تینوں بیٹوں کی گاڑی بک کروا لی۔ خیر، ڈرامے کو سسپنس کی طرف لے کر جانا تھا، اب ایسے چھوٹے چھوٹے موٹے سین تو آتے ہی رہیں گے جہاں پر نور جہاں کو شکست ہونے والی ہے۔ دو بیٹوں کی گاڑی دیکھ کر وہ ان دونوں کو گلے لگاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ مراد کی گاڑی کہاں ہے، جس پر حنید کہتا ہے کہ میں نے بک کروا لی ہے، کچھ دنوں تک پہنچ جائے گی۔ اب مراد گاڑیاں دیکھ کر فوراً باہر کی طرف آتا ہے، میری گاڑی کہاں ہے، اور نور جہاں جو اس سے خفا تھی اس کی بات پر چپ کر جاتی ہیں تاکہ اسے بھی احساس ہو کہ ماما ناراض ہیں۔ لیکن مراد تو اور بھی زیادہ بدگمان ہو جاتا ہے، میری گاڑی نہیں آئی۔ ایسی بدگمانی میں وہ کمرے میں جاتا ہے، نور بانو کے سامنے اس بات کا ذکر کرتا ہے، میری آنکھوں کے سامنے میرے دونوں بھائیوں کی گاڑیاں موجود تھیں اور نور ماما ان کو اپنے ہاتھ سے نئی گاڑیوں کی چابیاں دے رہی تھی اور میں وہاں کھڑا بس یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ نور بانو کے لیے یہ اچھا موقع تھا مراد کو اس کی ماں کے خلاف بھڑکانے کا، لیکن وہ ڈائریکٹ اپنے منہ سے یا اپنی باتوں سے کبھی یہ سب نہیں کرنے والی۔ جانتی ہے کہ نور ماما کے خلاف کوئی بات نہیں سنے گا مراد، اسی لیے وہ انڈائریکٹ سب کچھ کر رہی ہے، مراد کے لیے سرپرائز تیار رکھتی ہے۔ وہیں نور جہاں مراد کی وجہ سے پریشان کہ میں نے آج تک مراد کی کوئی خواہش نہیں ڈالی اور آج اس کی آنکھوں میں حسرت دیکھی تھی، تم نے چہرہ دیکھا تھا اس کا سرخ ہو گیا تھا، جس پر حنید کہتا ہے اماں مراد کے لیے یہ سبق بہت ضروری تھا۔ لیکن پھر بھی وہ حنید کو ٹوکتی ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے مراد کی گاڑی منگواؤ، میں اسے مزید بدگمان نہیں ہونے دینا چاہتی۔ اب حنید حامی تو بھر لیتا ہے مراد کی گاڑی آنی ہے 2-3 دن میں، لیکن ٹویسٹ کہانی میں تب آتا ہے جب گھر کے گیراج میں ایک نئی گاڑی دیکھ کر نور جہاں کو لگتا ہے کہ وہی گاڑی جو حنید نے بک کروائی تھی مراد کے لیے، اسی لیے وہ اس گاڑی کے پاس آ کر کھڑی بڑے فخریہ انداز میں مراد سے کہتی ہیں تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اپنے 2 بیٹوں کے لیے تو گاڑی منگواؤں گی اور اپنے ہیرو کے لیے نہیں منگواؤں گی۔ مراد کے چہرے پر خوشی اور آنکھوں میں چمک، ایک بار پھر سے اپنی نور جہاں ماما کا جادو اس کے سر پر چڑھ کر بولتا اور آگے بڑھ کر ان کو گلے لگاتا، لیکن اس سے پہلے ہی کہانی میں ٹویسٹ لے کر آئے گی۔ نور بانو سے کہے گی یہ گاڑی آپ نے نہیں میں نے منگوائی ہے اپنے شوہر کے لیے۔ مراد تو حیرت سے اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، وہیں نور جہاں کو جیسے کسی نے چپیڑ مار دی ہو، یقین نہیں آتا کہ نور بانو ایسا کر سکتی ہے۔ انہیں لگا کہ وہ مراد کو سرپرائز دینے والی ہیں، لیکن نور بانو نے تو انہیں سرپرائز کر دیا۔ وہ ہکی بکی فوراً اندر کی طرف بھاگتی ہیں۔ وہیں مراد نور بانو سے کہے گا کیا ضرورت تھی تمہیں یہ سب کرنے کی، اور نور بانو کہ میں تمہارے چہرے پر اداسی نہیں دیکھ سکتی، تم جانتے ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں، لیکن آنٹی کو تو احساس ہی نہیں کہ وہ تمہارے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں، آفس میں بھی تمہارے ساتھ غلط کیا گیا اور اب یہاں گاڑی کے معاملے میں بھی تمہیں پیچھے رکھا گیا، میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں۔ نور بانو اپنا وار چل گئی، اب باری مراد کی تھی۔ وہ اندر آتا ہے اور سیدھا جاتا ہے اپنی نور ماما کے پاس ان سے بات کرنے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ایسا کچھ کر سکتی ہیں، میں نے ہمیشہ آپ کے کہنے پر سر جھکایا، ہمیشہ کوشش کرنے کے باوجود بھی یہ اندازہ نہیں لگا پا رہا کہ میرا قصور کیا ہے۔ نور جہاں اب کچھ بھی کہہ لے مراد پر اثر نہیں کرنے والا، وہ اگر 10 گاڑیاں بھی لا کر مراد کے سامنے کھڑی کر دینا تب بھی مراد قبول نہیں کرے گا۔ وہ جو سرپرائز انہوں نے مراد کو دینا تھا وہ الٹا ان کے گلے کا پھندا بن گیا، اور پیچھے کھڑی نور بانو ان کی اس حالت پر اندر ہی اندر خوش ہو رہی ہے۔ وہ لاکھ مراد کے سامنے صفائیاں دے لیں گے تمہاری گاڑی آرڈر کی ہوئی ہے، تھوڑے دنوں تک آ جائے گی، یا تم بدگمان ہو رہے ہو، ایسا کچھ نہیں۔ لیکن مراد اب کچھ نہیں سننے والا، اس کی نور ماما تو اس کے دل سے اور نظروں سے اتر چکی ہے۔